نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ کانفرنس مذمتی کانفرنس ہے جو کہ سانحہ جڑاوالا عیسیٰ نگر کرسچن کالونی کے حوالے سے انعقاد پذیر کی گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کانفرنس میں تمام مسالک کے جید علماء کرام اور تمام مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے رہنما زعماء ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آج کی کانفرنس مجلس علماء پاکستان اور انٹرفیتھ کونسل فار پیس اینڈ ہارمنی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحہ جڑاوالا عیسیٰ نگر کرسچن کالونی میں کیا گیا، اس کی ہم آج اس فورم سے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے جس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر دشمن ہمیشہ یہ سازشیں کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس ملک میں رہنے والوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ یہ ریاست ہے، یہ وطن ہے، یہ پاکستان ہے، اور ریاست کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا فعل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے وہ اس کے خلاف کارروائی کریں، مگر ہر ایک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ سڑک پر اپنی عدالت لگائے، جس کا دل چاہے وہ گھروں کو جلائے، جس کا دل چاہے وہ لوگوں کو مارے۔ آپ کو وہ دن بھول گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب سویڈن کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی تو جہاں ہم سراپا احتجاج تھے، پاکستان کا ہر فرد سراپا احتجاج تھا، ہر مسجد سے آواز اٹھ رہی تھی، وہاں پر ہم دیکھ رہے کہ دیگر مذاہب عالم کے رہنما زعماء ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مذمت کر رہے تھے، وہ چاہے چرچ تھا، چاہے گردوارہ تھا، چاہے وہ مندر تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہی مسجد لاہور کے میناروں کے سائے میں ہم نے مل کر ایک ایسا مظاہرہ کیا جس میں تمام مسالک، تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں اس میں وہ شریک۔ ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین امن کا دین ہے،
اور سب کے سب جو مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے کو احترام کا درس دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ تو آدم کی اولاد کون ہیں؟ ہم سب ہیں۔ آج ہمیں احترام انسانیت، تشدد سے پاک معاشرہ، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور پیغام پاکستان کے فروغ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ وہ درندہ صفت لوگ تھے جنہوں نے اس موت کو اکٹھا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لیول پر اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کراچی سے خیبر تک اور آزاد کشمیر اور بلتستان تک ہم اپنے اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ حضرت قائد اعظم بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں علماء تھے، جہاں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہاں یہ ادیان عالم کے رہنما بھی تھے۔ تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ یہ پاکستان صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہمارا ہے، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہم تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اقلیتوں پہ ظلم ہندوستان میں ہوتا ہے، اور جب آپ کرتے ہیں تو پھر رہ کیا جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن سے عشق ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن حکیم ہو، یہ سب احلامی ہوتے ہیں۔ ان کی عزت، ان کی تکریم میرے اور آپ کا اور ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، اور پھر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، ان کی عزت، ان کی تکریم میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں احترام انسانیت، وہ میری بہنیں جو کرسچن ہیں، وہ جو بچے کرسچن، وہ جو بھائی کرسچن، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی ایک شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر پرچہ بھی ہو جاتا ہے اور ریاست حرکت میں بھی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کرسچن کے گھر جلا دیں اور ان کی عبادت گاہیں جلا دیں۔ یہ کون سا دین بتاتا ہے؟ نہ میرا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ میری شریعت اجازت دیتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا فرمایا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مطابق ہے۔ آج یقیناً ہمارے دل رنجیدہ ہیں۔ بشپ صاحب، ندیم کامران صاحب، کھوکر صاحب، آج ہمارے دل رنجیدہ ہیں۔ میں صبح ہی آج مدینہ منورہ سے پہنچا ہوں، مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس وقت یہ واقعہ ہوا اور جو مجھے اطلاعات ملی، آپ یقین کریں کہ میں وہاں پر اتنی تکلیف میں تھا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ ہم کراچی سے لنڈی کوتل تک پاکستان کے گھر گھر میں امن و محبت اور ہارمنی کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہو جانا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو موقف حکومت پاکستان نے اس پر اپنایا ہے اور دنیا بھر میں وہ نشر ہو رہا ہے، آج پوری قوم اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ملک پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقلیتوں کا جو تحفظ ہے اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے جو اقلیتوں کا تحفظ اور اس کا ضامن ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ تو آج ہم سب جو مسیحی لوگوں کے ساتھ یا ان کے گھروں کے ساتھ کیا گیا ہے، آج ہم سب اس تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے جناب محسن نقوی صاحب نے کہ فوری طور پر 3 سے 4 دن کے اندر ہم جو ہے ان کے تمام جو چیزیں ہیں اور ان کا جو مداوع ہے وہ کریں گے، مگر جو دنیا میں بات چلی گئی ہے اس کا مداوع کون کرے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب آپ نے کل اور حکومت پاکستان نے اس پر جو ایکشن لیا ہے، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، آج کا یہ فورم پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ تائید کرتے ہیں نا جی؟ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں تائید کرتے ہیں۔ اور جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ایسی آ جاتے ہیں جن کا تعلق دور دور سے نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال کیا جائے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اگر پیچھے جو واقعات ہوئے تھے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا، اگر ان کے خلاف کارروائی کر دی جاتی اور ان کو سزائیں سخت سے سخت دے دی جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے واقعہ نہ رونما ہوتے۔ آج یہ پاکستان جس چیلنج سے گزر رہا ہے، آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ مل کر اس کو انتشار سے پاک پاکستان بنائیں۔ کہ انشاءاللہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم جو ہے فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایک پرامن پاکستان بنائیں۔ تو جب پرامن پاکستان ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو میں دشمن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج اپنے اس فورم کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تمہاری سازشیں ہم اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہو گیا، ہم آج اپنی جو مسیحی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں بستی ہے، آج ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ اس کا مداوع کیا جائے گا۔ اور جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے صلیب کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے مقدسات، اور جب مقدسات ہوں تو یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو قرار واقع سزا دینی چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے، ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان لوگوں کو
کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ایسے واقعات جو ہے وہ کرے، یا کسی بھی مذہب یا کسی مذہب، یہ بائبل ہو یا یہ جتنے بھی اعلامی کتب ہیں وہ ہوں، ہاں قرآن کریم ہو، یہ سب ہمارے لیے عزت و تکریم کی جگہ رکھ، ان کے بغیر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیکھیں تو مدینے میں میثاق مدینہ دیکھیں آپ، صلح حدیبیہ دیکھیں آپ، نجران سے جب وفد آ جائیں تو رسول اللہ ان کے لیے دروازوں کو کیسے کھول دیں، جی، اور پھر کیسے ڈائلاگ ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر تمہارے عبادت کا وقت آ گیا ہے تو باہر نہ جاؤ بلکہ یہیں پر بیٹھ کر کر لو۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کن قدروں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ پاکستان آج اگست کا یہ مہینہ ہے، 14 اگست کو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی۔ مفتی صاحب آ جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا کہ نہیں بڑھنا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں، بڑھنا ہوگا۔ اور ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت، جو محسن کائنات ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین وہ انسان ہے جو دوسرے کے ساتھ نفع دے۔ آج بھی سب بیٹھے سبسٹین شاہ صاحب، اسی طرح ندیم کامران صاحب، انور کھوکھل صاحب، وہ جو پرنس آف پیس ہیں، ان کی تعلیمات بھی امن کی، وہ کہتے ہیں نا امن کے شہزادے۔ اور اگر انجیل مقدس کو پڑھیں ہم تو اس میں کیا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کرواتے، یہ لوگ ہیں جو صلح کرانے والے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے الحمدللہ ان تمام مسالک اور مذاہب کے رہنماؤں کو دیکھ کر اس بات کو سنا ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم آج اپنی مسلح بہادر افواج کے ساتھ، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ اور اپنی پولیس اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غیر کے ایجنڈے کو اس پاکستان میں چلائے۔ ہم رد کریں گے ممبر و محراب سے، ہم رد کریں گے اس کو دیگر بات گاہوں سے۔ مجھے معلوم ہے، اور مشر صاحب نے مجھے بھیجا تھا کہ کون کون سے تنظیمیں ہیں جو ملک کے اندر بدامنی کو پیدا کرنی چاہتی ہیں، تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں یہ یاد رکھو جب تک ہم اس طرح متحد ہیں تمہاری کوئی سازش پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے والد مولانا عبدالقادر آزاد نے انٹرفیتھ ہارمنی اور اتحاد بین المسلمین کی بنیاد رکھی، 50 سال ہو گئے ہماری الحمدللہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ فوری طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات کو کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اکٹھے مل کر ایک دو ایسے اور پروگرامات کریں گے۔ تو بہرحال میں اس موقع پر اپنی الیکٹرونک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہماری بات کو لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بشپ سبسٹین شاہ اور ندیم کامران صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی مسالک اور ادیان عالم کے لوگ موجود ہیں، ہم ان کی بات کو سنیں اور قوم تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یکجہتی کا ایک مظاہرہ کر کر
ہم پوری قوم کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے اور اس پاکستان کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پیغام پاکستان نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آئیں اس وطن پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور یہ یکجہتی کا پیغام پوری پاکستانی قوم تک جائے گا، اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے ہر دم ہر وقت اکٹھے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے ہیں۔ تو آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یکجہت۔ بھائی آگے نہیں آنا، مولانا رمضان سالمی صاحب ادھر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں بھائی، یہ ہاتھوں میں ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، 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 پرامن پاکستان، انتشار سے پاک پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پیغام پاکستان، مسلم مسیح اور دیگر ادیان عالم کا اتحاد۔ تشریف رکھیں۔ اب میں آرچ بشپ آف سبسٹین شاہ، آرچ بشپ آف لاہور، جو پاکستان کی عظیم شخصیت، عظیم رہنما اور کرسچن کے جو ہیں بڑے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے امن کے لیے اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے عظیم کردار ادا کیا ہے، ہمارے ساتھی ہیں جناب آرچ بشپ آف لاہور بشپ سبسٹین شاہ صاحب۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی عبدالحبیب آزاد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج رات ہی کے صبح سویرے وہ مکہ مدینہ سے وہاں پر تھے۔ وہ وہاں پر بھی جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے سنا، بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، جب کئی سالوں سے بین المذاہب اتحاد، پاکستان میں رواداری، برابری اور مساوات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو رات کو ہی آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آتے ہی ہم نے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس میڈیا کے سامنے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، جب کل چیف منسٹر آف پنجاب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ اس جمعہ جو آپ نے بھی رات کو مجھے بتایا کہ تمام مساجد میں جو خطبات دیے جائیں گے اس میں رواداری کے بارے میں اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آج تمام مساجد سے یہ بات ہوئی ہے، اور اس کا اچھا اثر ہوا ہے۔ اخبارات میں بھی یہ بات چھپی ہے، جس کے لیے میں اخبارات کا، پرنٹ میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ باتیں کیونکہ یہ بدھ سے وہی بات ہو رہی ہیں، ایک صرف بات یہ کہوں گا کہ ہم جس شخص نے، شخص ایک ہے یا دو ہے ہمیں نہیں پتہ بیٹا، جنہوں نے قرآن پاک کے صفحے پاڑے ہیں، جلانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا نام مانگا ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی شخص جو سمجھدار شخص ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار شخص ایسا کر نہیں سکتا۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں ہمارے اتنے ادارے ہیں، اسکول ہیں، کراچی سے خیبر تک سب اسکول ہیں، ان تمام اسکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تمام مذاہب کی عزت کرنی، احترام کرنا، کتابوں کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اور تمام مسیحی بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 دفعہ سے زیادہ مرتبہ نام یسوع المسیح کا آیا ہے۔ جی جی، مقدسہ مریم کے نام پر پوری ایک صورت ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے ہے اس کو ضرور سزا دی چاہیے اور دینی چاہیے، جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ میں میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے ساتھ بھائیوں کے ذریعے سے جو یہاں موجود ہیں، یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس واقعے کے فوراً بعد صبح فجر کے وقت ہی جب یہ واقعہ ہوا ہے
تو اذانوں تو مساجد سے اعلانات بھی ہونے شروع ہو گئے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے. جب یہ پتہ چل گیا مطلب بات سامنے آ گئی ہے اس کو محفوظ بھی کر لیا گیا ہے. محفوظ کر لیا گیا ہے تو اب ہمارے پاس قانون ہے اور جس کو اطلاع دے دی گئی FIR ہو گئی تو تھوڑا سا قانون کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ایک دم دھاوا بول دینا یہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے. تمام مذاہب میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی افواہ بھی ہو کوئی جو بھی ہو اس کی پہلے تحقیق کی جائے پھر اس کے بعد کوئی عمل کیا جائے. کہ کوئی بھی بات ہو جب تک وہ سچ بات نہ مان لی جائے تمام مذاہب بتاتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں بڑی بردباری کا کام کرنا چاہیے کہ ایک دم جذبات میں آ جانا. ہم سب یہ جانتے ہیں, ہم احترام بھی کرتے ہیں, ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے پیار بلکہ عشق بے شک وہ تمام مسلمان بچہ ہو یا بڑا وہ کرتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو اس بات سے بھی واقف ہے, لیکن اگر یہ ہوا تو بھی پھر تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے تاکہ قانون جب ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ فرد واحد ایک شخص نے اگر جرم کیا ہے اس کی سزا پوری آبادی کو, بستیوں کو, بالکل صحیح, سوئے ہوئے لوگوں کو ان کو تو نہ دی جائے. جب اس نے کیا ہے یہ تو کسی دنیا میں قانون نہیں ہے کہ ایک شخص کو غلطی کرے پورا اس کا آبادی گھرانے کو چلو پکڑ لو, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں. اچھا تو یہ بھی نہیں ہے لیکن پوری آبادی جن کو پتہ بھی نہیں بیچارے سوئے ہوئے بچے ہیں مائیں صبح اٹھا کر بھاگ رہی ہیں, بچوں بھاگو بھاگو ہم پر اٹیک ہونے والا ہے. اٹیک کون کرنے والا ہے؟ کوئی مسلم موب آیا ہے. تو یہ جو باقی چیزیں بھی بن جائیں گی. ابھی بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ گھر بھی بن جائیں گے, چرچز کی بھی مرمت ہو جائے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن آپ اندازہ کریں وہ بچے جو جوتیاں چھوڑ کر بھاگے, پہلے جو دوپٹوں کے بغیر گئیں, میں اس کو جذباتی نہیں بنا رہا, یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں کسی جگہ دیکھ رہے ہیں بچے جو ہے وہ کھلے آسمان پر رات انہوں نے گزاری ہے. اب ان کے ذہنوں سے خوف کون نکالے گا؟ خوف. یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے کیسے وقت گزارا اور خوف میں رہے. تو اس لیے اچھی بات ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جو پاکستان میں ہے کوئی بھی اس کو پاکستان میں رہتے ہوئے خوف میں نہیں رہنا چاہیے. اور مجھے کسی نے فون کیا اسی وقت مجھے بتایا کہ جی یہ آج بدھ ہے, یعنی یہ 16 تاریخ تھی اور 14 تاریخ ایک دن پہلے ہم سب نے بڑے مل کر ملی ترانے بھی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اور کہنے لگے جی آج صبح ایک دن گزرا ہے, صبح سویرے ہم اپنے اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک کوئی پلاننگ ہو جو بھی ہو بٹا ہوا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. بچوں کے ذہن میں خواتین بچوں کو کیا پتہ. اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں آج اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دیکھیں ہم پاکستان میں مسیحی جو ہیں وہ 2% ہیں, 96% مسلم ہیں, سب جانتے ہیں. اب 96% لوگوں کے سامنے ایک مسیحی 2% کو کیا کریں؟ اگر کسی نے یہ نام لکھے تو وہ تو کوئی پتہ نہیں مائی کا لال کون ہوگا جس نے اتنی جرت کر دی. اسے پتہ ہے پاکستان کا قانون کیا ہے, اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں مسلم بھائیوں کو قرآن پاک سے پیار کتنا ہے, اس کو پتہ ہے, اس کی سزا بھی ہے. تو یہ کیوں ہوا, کس نے نام لکھا, یہ سمجھ سے باہر بات ہے. اور اس کے بعد ایک ہوا, دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر تھا شوکت مسیح, اب اس کے گھر پر 4 دفعہ حملے ہوئے, 4 دفعہ. اس لیے وہ مسیحی ہے, اس کو کوئی چوڑا کہتا رہا, کوئی اس کو کچھ کہتا رہا. اسسٹنٹ کمشنر ایسی وہی تھا. اب اس کو پھر بڑی مشکل سے نکالا گیا تاکہ جانی نقصان نہ ہو جائے. اب یہ بات ہے کہ اگر ایک شخص یہ کرتا ہے, ایک بندہ CSS کا ایگزام پاس کر کے آتا ہے, یہ پاکستان کا ایگزام ہے, کوئی امریکہ کا, کوئی کسی اور جگہ کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے. پاکستان اس کو یہ پوزیشن دی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ اب یہ بچے اوپر آ رہے ہیں جس سے پاکستان کا چہرہ بہتر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مسیحی فوج میں بھی تھے, عدلیہ میں, ابھی سول سرونٹ بھی آ رہے ہیں. اب یہ جو بندہ ہے اس کے بچے یہ کیا کرے گا, خوف ہے. ایک اور بھی جگہ پر ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا, اس کے ساتھ بھی ایسے اس کو وکیلوں نے مارا, یہ سمجھے اگل سائڈ. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے نصاب کے اندر مدارس میں یہ بتانی چاہیے کہ پاکستان میں رہنے والا, جیسے قائد اعظم امام علی جناح نے فرمایا کہ سب برابر ہیں. تو یہ 2% تو لوگ ہیں
बर्दाश्त की बात नहीं है, कबूलियत की ज़रूरत है। बर्दाश्त करते करते कई दफ़ा वैसे कहते हैं हम तंग आ गए, तंग आना और बात है, लेकिन जब हम कबूल करते हैं हम देखें हमने सब एक दूसरे को कबूल करते हैं, कबूलियत करते हैं, ये कबूलियत का वक्त है। हमें ये पता है, मुझे पता है कि मेरे साथ कौन बैठे हैं, इस तरह भी इस तरह भी, लेकिन हमें ये पता है पाकिस्तानी हैं, सब इंसान हैं, सब इस्लामी किताबों पर यकीन रखते हैं, खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं। तो जब माशरे में ये फ़िज़ा फैलेगी, कोई किसी को ऐसी नाम नहीं देगा, कोई चूड़ा या जो भी, और ये नाम ही देगा, सोच ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आप आखिरी बात के सब अपने मुस्लिम बहन भाइयों का शुक्रगुजार भी हूँ। बेशक ये मसाजिद से ऐलान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जो मसीही और मुस्लिम वहाँ इकट्ठे रहते थे, मुस्लिम बहन भाइयों ने भी आकर इनको बताया, कई ख़वातीन ने बताया कि बाजी ऐलान हो रहा है, तो उसे उठ के जाओ, ख़तरा है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनका जो एहसास हमदर्दी है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और दुआगो है कि हम सारे मिलकर इसी तरह से पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाएं, ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग पुरअमन हैं। खुदा आप सबको और मेरी सबकी हिफाजत करे और इसे तहाफ़ को हमेशा कायम रखें। बहुत शुक्रिया। मैं आज इस मौका पर यह भी बताना चाहता हूँ कि ठीक है कि मसाजिद से ऐलान हुए और हम उसकी मज़म्मत करते हैं, मगर आज पाकिस्तान की तमाम मसाजिद, बिल्कुल मैं बादशाह मस्जिद का भी, अलामा साहब भी बैठे हैं, रमज़ान सियालवी साहब बैठे हैं, तमाम मसाजिद से अक़लियतों को जो इस्लाम हकूक़ देता है उसके हवाले से आज हमने, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई मोहसिन नकवी साहब के पास, वहाँ भी हमने ये तय किया कि ये तमाम जो मसाजिद हैं वहाँ पर इसकी, मगर आज पूरी पाकिस्तान की मसाजिद में जो है इस्लाम अक़लियतों के क्या हकूक़ देता है उस पर बात की गई और बादशाह मस्जिद से हमने इस बात को उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों मसाजिद से आज बात हो रही थी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अगर वो करने वाले थे तो उनका मकसद कुछ और था, मगर आज हमारा मकसद सब के लिए यूनिटी है और इत्तेहाद है। मैं चाहूँगा, क्योंकि मीडिया ने भी आगे और प्रोग्रामात, और आपको पता है प्रिंट मीडिया के लोग भी बैठे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कहूँगा कि बड़े इख्तिसार के साथ 3-4 जो अहबाब हैं वो बात करेंगे, ताकि एक नुमाइंदगी जो है वो पूरी कौम के सामने चली जाए। मैं चाहूँगा कि अभी हमारे साथ जो इस वक्त बैठे हैं सरदार किशन सिंह साहब, ये क्योंकि सिख धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो जो है ना इजहार ख्याल फरमाएं।